السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم اس مضمون کا ترجمہ کر لیتے ہیں اور دھیان سے سنیے اور اس میں سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیے، تو اس کا ہیڈ لائن ہے الحلقۃ المفقودہ فی المجتمع اليوم۔ ٹھیک ہے، حلقہ مانے حلقہ اور مفقودہ کا مطلب ہوتا ہے کھویا ہوا، ٹھیک ہے، یا گم شدہ کہہ سکتے ہیں، کھویا ہوا، یا پھر کیا بولیں گے عدیم الوجود۔ فی المجتمع من معاشرے میں، اليوم من آج، یا اس کا ترجمہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے آج کے معاشرے میں مفقود حلقہ، ٹھیک ہے، نہ پایا جانے والا حلقہ۔ چلیے دیکھتے ہیں کون سا حلقہ ہے۔ القرآن الکریم حافل بتعالیم واضحة وتوجیحات مفصلة إذا المجتمع المتعايش بالامن والسلام۔ ٹھیک ہے، القرآن الکریم، قرآن کریم بھرا ہوا ہے، حافل منے بھرا ہوا ہے۔ اس کی ایک اور عربی آتی ہے ملیئن، کیا ہے ملیئن منے بھرا ہوا۔ مفعمون، ایک اور عربی آتی ہے مفعمن، مفعمن، دونوں سب کا معنی ہوتا ہے بھرا ہوا۔ تو القرآن الکریم، قرآن کریم بھرا ہوا ہے واضح تعلیمات سے۔ تعلیم جمع تعلیمات، اس کا مطلب ہوتا ہے تعلیمات، تو واضح تعلیمات سے اور مفصل ہدایات سے بھرا ہوا ہے قرآن کریم۔ کس کے تعلق سے؟ اذا المجتمع المتعايش، ایسے معاشرہ کے تعلق سے جو باہم کیا کرتے ہیں جی رہے ہوں امن کے ساتھ و سلامتی کے ساتھ، یعنی ایسے معاشرہ جو امن کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ جیے، اس کے تعلق سے مفصل ہدایات، واضح تعلیمات سے بھرا ہوا ہے، قرآن پر ہے۔ المسلمون اليوم فی تمسک بعقیدۃ التوحید متصلبون کالفولاد فی الاصول، کہ مسلمان عقیدے کو پکڑنے میں، عقیدہ توحید کو پکڑنے میں متصلبون، وہ مضبوط ہے، فولاد منے لوہے کی طرح، اصول میں، اصول کہتے ہیں جو اصل ہے، جیسے مان لیجیے عقیدہ کا مسئلہ ہو، ایمان کا مسئلہ ہو، قرآن حدیث ہو، ٹھیک ہے، تو جو اصول ہے تو اصول میں فولاد کی طرح مضبوط ہے عقیدہ توحید کو پکڑنے میں۔ وَلَكِنَّهُمْ مَارِنُونَ فِي الْفُرُوعِ وَالْجُزْئِيَّاتِ، لیکن وہ کیا ہے نرم ہے فروع میں اور جزیات میں۔ فروع کہتے ہیں جو فقہی مسائل ہیں، جو فقہی مسائل ہیں اس کو بولتے ہیں فروع، یا جزیات بھی ہوں، ٹھیک ہے، جتنے بھی جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں سب فروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عقیدہ وغیرہ، ایمان کا مسئلہ، عقیدہ کا مسئلہ، یہ سب اصول کے آتے ہیں اور یہ سب میں فروعی مسئلے ہوتے ہیں۔ وَنَاعِمُونَ فِي أَخْلَاقِهِمْ وَمُعَامَلَاتِهِمْ كَالْحَرِيرِ، اور وہ نرم ہے اپنے اخلاق میں، اپنے معاملات میں ریشم کی طرح، ٹھیک ہے، عقیدے میں مضبوط ہے لوہے کی طرح، فولاد کی طرح، اور معاملات میں نرم ہے ریشم کی طرح۔ وشأن المؤمن الصالح ان يكون متصلبا كالفولاذ في عقیدته، اور صالح مومن کی مثال، اس کی شان یہ ہے کہ وہ مضبوط ہو فولاد کی طرح عقیدے میں، وناعما کالحریر فی معاملاته واخلاقه، اور نرم ہو ریشم کی طرح اپنے معاملات میں اور اپنے اخلاق میں۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ٹھیک ہے، یعنی مومن کی ایک طرح سے کیا کیا ہے مثال بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ۔ اچھا اب دیکھیں، وَإِذَا نَشَأَ أَيُّ مُجْتَمَعٍ عَلَى صُلَابَةِ الْفَوْلَاذِ وَلُيُونَةِ الْحَرِيرِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُجْتَمَعًا صَالِحًا، جب بھی کوئی معاشرہ کیا ہو وہ نشو نما پائے، کس پر؟ لوہے کی صلابت پر اور ریشم کی
نرمی پر فإنه يكون مجتمعا صالحا، تو وہ صالح معاشرہ ہوگا. ٹھیک ہے، جب بھی کوئی معاشرہ کس طرح کا پروان چڑھے، نشو نما پائے، جب وہ مضبوط ہو لوہے کی طرح اور ریشم کی طرح کیا ہو، نرم ہو، تو وہ یقیناً صالح معاشرہ ہوگا. وإذا حدث التوازن بين الحقوق الشخصية والحقوق الجماعية فإنه يكون مجتمعا متميزا عن المجتمعات الأخرى. اور جب توازن واقع ہوگا شخصی حقوق کے درمیان اور اجتماعی حقوق کے درمیان، تو پھر وہ معاشرہ کیا ہوگا، وہ ممتاز معاشرہ ہوگا دوسرے معاشروں سے کے مقابلے میں. یعنی دوسرے معاشروں سے کیا ہوگا، وہ ممتاز اور مختلف ہوگا. کون؟ جب اس طرح کا معاشرہ ہوگا. یعنی کیسا معاشرہ؟ جو شخصی حقوق اور اجتماعی حقوق کے درمیان توازن رکھتا ہوں. والذین درسوا القرآن دراسة خالصة بعیدین عن ای عصبیت، اور جن لوگوں نے قرآن کریم کا خالص مطالعہ کیا ہے کوئی بھی عصبیت اور تعصب سے دور ہو کر، لم یسعهم الا انہم قد اعترفوا بهذه التعلیمات السمحة القرآنیہ، تو ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اعتراف کرے قرآن کریم کی کوشادہ تعلیمات کا. قرآن کریم کی ان کوشادہ تعلیمات کو اعتراف کیے بنا اس کا کوئی چارہ نہیں ہے. اور وکثیر منہم اعتنقوا الاسلام، ان میں سے بہت سارے لوگ اسلام کو کیا کیے ہیں، گلے لگا لیے ہیں، اسلام اپنا لیے ہیں. وعلى عكس ذلك عندما نلقي النظرة على مجتمع نشأ وتكون على أساس الحضارة البحتة فلا نجد إلا التطرف. لیکن اس کے برعکس، والعکس من ذالک، والعکس ذالک معنی اس کے برعکس جب ہم نظر ڈالتے ہیں ایسے معاشرہ پر جو پروان چڑھا، نشو نما ہوا اور جو بنا کہ محض بحتہ معنی محض مادی تہذیب کی بنیاد پر، فلا نجد الا التطرف، تو ہم صرف انتہا پسندی پاتے ہیں. فهو مجتمع متطرف، تو وہ کیسا معاشرہ ہوتا ہے، وہ انتہا پسند معاشرہ ہوتا ہے. لیست له ممیزات تمیزه عن المجتمعات الاخرى، ان کی کوئی خصوصیات اور امتیازات نہیں ہوتے ہیں جو اس کو دوسرے معاشرہ سے کیا بنائے، الگ کرے، ممتاز کرے. هو مجتمع قد بني على اسس غیر صحیحہ، ایسا معاشرہ ہے جو کیا ہو، جس کی تعمیر ہوئی غیر صحیح، یعنی غیر صحیح بنیاد پر. وأساسه مجموع التناقضات لا يحمل عنصرا أساسيا إلا حب الذات ولذت النفس. اور اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے کہ وہ تناقضات یعنی تضادات کا مجموع ہوتا ہے اور کوئی بھی بنیادی عنصر کا مالک نہیں ہوتا ہے سوائے خود پسندی اور لذت نفس کی. ٹھیک ہے، یعنی جب بھی کوئی معاشرہ ایسا ہو کہ جس کا غایت، مقصد، ہدف صرف کیا ہے، مادی ضرورت، مادی تہذیب ہے. ٹھیک ہے، تو اس معاشرہ کا حال یہی ہوگا کہ وہ تضادات کا شکار ہوگا. ٹھیک ہے، ہر چیز میں تضادات پایا جائے گا. مادی پرست عقیدہ کون ہے؟ جو ہر چیز کو کیا کرے، اہمیت دے جو مادیت سے تعلق ہو، جیسے روپیہ، پیسہ، مال، دولت، شہرت. ٹھیک ہے، یعنی وہ جسمانی اور ظاہری چیزوں پر دھیان دیتا ہے. جیسے مان لیجیے کہ روحانی ہے، ایک اخلاق ہے، اقدار ہے، وہ لوگ اس کو نہیں مانتا، سرے سے بھی انکار کرتا. ٹھیک ہے، دین و ایمان، اخلاق، عقیدہ، یہ لوگ کچھ بھی وہ لوگ نہیں مانتے. کہتے یہ سب جو ہے انسان کی ایک طرح سے بنے ہوئے چیز ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ ہی ضرورت ہے. یہ لوگ مادیت پرست کا یہ نظریہ ہے. تو چلیے اس میں سے کچھ الفاظ دیکھ لیتے ہیں. مجتمع جمع مجتمعات، اس کا مطلب ہوتا ہے معاشرہ. حافل معنی بھرا ہوا. آپ لوگ جو اردو میں بولتے ہیں تعلیمات، اس کی عربی ہوتا ہے تعلیم.
توجیحات بولتے ہیں رہنمائی یا پھر ہدایات، جس کو اردو میں بولتے ہیں. اذا مانے تعلق سے. متعائش جو ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرے، زندگی گزارے. السلام کی کربیت ویام. تمسک بھی پکڑنا. تسلبہ مضبوط بننا. مرنن مانے نرم، اور ناعم کا مطلب ہوتا ہے نرم. اسی طرح ہوتا ہے فولاذ، وہی لوہا. اور ابتغا مانے چاہنا. متمیزن مانے دوسرے سے ممتاز ہونا یا مختلف ہونا. دراسہ کہتے ہیں پڑھنے کو، جو غور سے پڑھے، مطالعہ سے پڑھے، ٹھیک ہے، اس کو دراسہ بولتے ہیں. اگر اب ریڈنگ کرتے ہیں صرف ایسے ہی تو اس کو بولتے ہیں قراءہ. لیکن دراسہ میں بھی پڑھنا مطلب اس کو سمجھ کے پڑھنا شامل ہے. عصبیت مانے وہی تعصب. وسع مانے گنجائش ہونا. اعتراف بین اعتراف کرنا. اتناق اسلام اسلام اپنانا. علاق سے جالے کے مانے اس کے برخلاف، ٹھیک ہے. نظر ڈالنا مانے القا نظرہ. تکونا مانے بننا. نشا مانے نشونما ہونا. البحث مانے محض. تطرف مانے انتہا پسندی. اور انتہا پسند بولے متطرف. تناقضات مانے تضادات. تو چلیے بس اسی پر اکتفا کریں.